جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھا جائے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھا جائے گا۔ میرے ذی شعور سامعین، طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حکم بن ابو العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک ایک الگ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے کہا، جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا خدا کی قسم میں مذہب اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے کبھی نہیں دستبردار ہوں گا۔ چنانچہ حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر آزاد کر دیا۔ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ گئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اس وقت 1450 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت فرمائی۔ اس بیعت کے بعد رب العزت کی طرف سے درج ذیل الفاظ میں ان خوش نصیب صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان کیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ خدا ان کے قلوب کو جانتا ہے، پس اس نے طمانیت اور سکون اتارا ان پر، اور فتح ان کے لیے بہت قریب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سے جب عثمان گزرے تو میرے پاس فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ شہید ہیں، ان کو قوم شہید کر دے گی، مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو درست فرما لیتے اور ارشاد فرماتے، میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی ہے۔ ایک مرتبہ بیر روما خرید کر، دوسری مرتبہ جنگ تبوک میں 1000 اونٹ دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اور عثمان اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیض پہنائے گا، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا، چنانچہ میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 18 ذوالحج سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی مظلومیت اور مصیبت نیز نتائج کے لحاظ سے امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔ آپ کی شہادت سے قبر مسلمان متحد تھے اور ان کی متفقہ قوت کفر اور شاعر کفر کو مٹانے میں صرف ہو رہی تھی اور نبوت کی برکات باقی تھی۔
مگر آپ کی شہادت کے ساتھ ہی وہ تمام برکات اٹھا لی گئی اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا، اور اب تک جو قوت دشمنان اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی باہم ایک دوسرے کو زیر کرنے میں ضائع ہونے لگی۔ جس تلوار سے کفر کی گردن زنی ہوتی تھی اسے مسلمان کی گردن کو دھڑ سے الگ کرنے میں استعمال کیا جانے لگا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف بلکہ افتراق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے پوری امت کو فتنوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے دفتر کے دفتر چاہیے۔ مختصر یہ کہ آپ کی خلافت کے آخری ایام میں بعض لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ بغاوت رونما ہو گئی اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور آپ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کی آپ کے دروازے پر پہرا دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پر چڑھ گئے اور آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا، اور امت دو نور والے اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔